السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ محترم اسلامی بھائیوں، حاضرین و ناظرین کرام، قاتلان عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے قاتلان حسین رضی اللہ عنہ تک بیان ہو رہا ہے، اور شروع سے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ عبداللہ ابن سبا جو یہودیوں کا ایجنٹ تھا، اس کے تربیت یافتہ، اس کے خلفشار اور انتشار میں مبتلا لوگ کس طرح سے امت کے اندر افتراق اور انتشار پیدا کر رہے ہیں۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے قتل سے اب تک یہ جو 4 قسطیں بیان کی گئی ہیں، ان سارے قسطوں کے اندر آپ دیکھے ہوں گے کہ یہ اسی طرح کے بلوائی، اسی طرح کے فسادی، اسی طرح کے خارجی موجود تھے۔ شیعان علی کے بھیس میں یہ خارجی، رافضی، بلوائی، فسادی اور اسی صفت کے اندر موجود لوگ پائیں گے۔ آج یہ آخری قسط ہوگی انشاءاللہ، اور اس میں معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد یزید کی خلافت اور حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا مختصراً ہم ذکر کریں گے اور ان چہروں کو واضح کریں گے جنہوں نے نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خاندان کو اور ان کے اعوان کو قتل کیا۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شاندار، باوقار، عظمت و جلال کا شاہکار حکومت، سرحدوں کی حفاظت اور ارتقاء کے منازل کو طے کرتے ہوئے عظیم الشان کارنامے، نمایاں کارنامے انجام دیے۔ پہلا بحری بیڑا ارسال کرنے والا حکمران، شیعان علی کے بھیس میں چھپے خارجیوں، رافضیوں کی نکیل کسنے والا بطل جلیل، اب رب کے بلاوے کے انتظار میں رہنے لگا۔ بڑھاپا اور بیماری دنیا سے الوداعی کے اشارے دینے لگی۔ پھر آپ نے بڑے بڑے اجلہ صحابہ کرام کو بلایا، مشورہ کیا کہ کہیں حالات پھر سے نہ کروٹ لیں، اختلاف پھر سے نہ سر اٹھائے، امت مسلمہ پھر سے ابن سبا کی تحریک کا شکار نہ ہو جائے۔ اس خدشے کو سامنے رکھتے ہوئے مسلمانوں میں گھسے منافق پھر سے نہ سر اٹھائیں۔ ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کہا کہ میں یزید کو ولی عہد بنانا چاہتا ہوں۔ صحابہ نے بھی حالات کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے اس بات سے اتفاق کیا۔ یہ بات جو لوگوں میں پیش کی جاتی ہے کہ خود سے بغیر کسی کے مشورے کے آپ نے یزید کو خلیفہ بنایا، یہ تاریخ کے ان اوراق میں تو آپ کو مل سکتی ہے جن میں شیعوں اور کاذبین اور جھوٹوں کی رمق پائی جاتی ہے، ورنہ حقیقت یہی ہے کہ صحابہ کرام سے جو اس وقت موجود تھے
ان سے مشورہ لیا گیا، اور اس کے بعد یزید کو ولی عہد بنانے کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اللہ رب العالمین کے سامنے اپنی نیت کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں، اے اللہ، میں نے امت کی بھلائی کے لیے یزید کو خلیفہ بنایا ہے۔ تو جانتا ہے اگر میں نے بیٹے کی محبت میں یزید کو خلیفہ بنایا ہے تو یہ اس حکومت کو پوری نہ کر پائے۔ بہرحال سن 60 ہجری میں 80 سال کی عمر میں معاویہ رضی اللہ عنہ کی دمشق میں وفات ہو جاتی ہے، یزید خلیفہ مقرر ہوتے ہیں، ہر طرف بیعت ہو جاتی ہے۔ اس وقت حسین رضی اللہ عنہ مکے کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ یزید کی طرف سے گورنر کو حکم ہوتا ہے کہ وہ بھی بیعت کر لے۔ حسین رضی اللہ عنہ کے پاس گورنر کا پیغام پہنچتا ہے۔ حسین رضی اللہ عنہ ایک دن کی مہلت مانگتے ہیں اور وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ کوفہ والوں کو یہ موقع بڑا سوٹ کرتا ہے اور خطوط پر خطوط بھیجے جاتے ہیں حسین رضی اللہ عنہ کو۔ جب انہیں خبر ملتی ہے کہ بیعت نہیں کیا حسین رضی اللہ عنہ نے، پھر خطوط پر خطوط بھیجے جاتے ہیں۔ تقریباً 12,000 خطوط مورخین نے لکھے ہیں۔ بہرحال خطوط کی تعداد جو بھی ہو، مگر کثیر تعداد میں خطوط بھیجے جاتے ہیں۔ حسین رضی اللہ عنہ ارادہ بناتے ہیں کہ کوفہ کے لوگ جب اتنا پسند کرتے ہیں اور میرے ساتھ میں کھڑے ہیں، بڑے بڑے سرداران ہیں، تو چلتے ہیں۔ صحابہ کرام جو اس وقت موجود تھے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، اور اس طرح کے بڑے بڑے صحابہ کرام اور آپ کے خیر خواہان سب اس بات سے روکتے ہیں کہ آپ کوفہ نہ جائیں۔ یہ بے وفا لوگ ہیں، یہ فتنہ پرور لوگ ہیں، یہ فسادی لوگ ہیں۔ آپ کے والد محترم علی رضی اللہ عنہ کو انہوں نے اسی طرح سے قتل کیا ہے، اور آپ ان کی طرف جا رہے ہیں۔ یہاں تک کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے تو کہا، اگر مجھے معلوم ہو کہ میں آپ کے گھوڑے کے آگے لیٹ جاؤں گا اور آپ رک جائیں گے تو میں یہ بھی کرنے کے لیے تیار ہوں، مگر میں جانتا ہوں کہ آپ جائیں گے۔ اسی طرح سے جب آپ نکلنے کا پورا ارادہ بنا لیتے ہیں تو مشورہ دیا جاتا ہے کہ آپ پہلے نہ جائیں، مسلم بن عقیل اپنے چچیرے بھائی کو بھیجتے ہیں۔ وہاں جاتے ہیں اور پہلے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر کوفہ کے لوگ بیعت کر لیتے ہیں۔ ادھر یزید کو خبر ہوتی ہے کہ کوفہ کے اندر بغاوت ہو رہی ہے اور حسین رضی اللہ عنہ کو خلافت کے لیے بلایا جا رہا ہے۔ اس بغاوت کو روکنے کے لیے 17-18 لوگوں کی سرکردگی میں عبید اللہ بن زیاد کو بھیجتے ہیں کہ وہاں بغاوت کو روکا جائے۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ کوفی کس طرح سے بے وفا ہوتے ہیں کہ جیسے وہاں سے 18 لوگ پہنچتے ہیں، 18 سپاہی ہیں، عبید اللہ بن زیاد کی سرکردگی میں، وہ جیسے وہاں سے گزرتا ہے، یہ کوفی سمجھتے ہیں کہ حسین رضی اللہ عنہ آ گئے۔ السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ کہتے ہوئے استقبال کرتے ہیں۔
مگر جب وہ گورنر ہاؤس پہنچتا ہے عبیداللہ بن زیاد اور منہ اپنا کھولتا ہے سفر کرتے ہوئے، پہلے لوگ اس طرح سے باندھا کرتے تھے تاکہ گرد و غبار، دھوپ کی تمازت اور دوسری چیزوں سے بچا جائے، ہواؤں کے تھپیڑوں سے بچا جائے۔ جب وہ منہ کھولتا ہے تو سب کے چہرے اڑ جاتے ہیں اور یہ للکارتا ہوا کہتا ہے کہ تم لوگ اگر اپنی بغاوت سے پھرو گے نہیں تو کوئی بچے گا نہیں تم میں سے۔ 18 پولیس والے ہیں، اب کی طرح ایسا نہیں کہ کسی کے پاس بندوق ہو، رائفل ہو، مشین گن ہو اور طرح طرح کے اسلحے موجود ہیں۔ فوج کے پاس اور عام لوگوں کے پاس کچھ نہیں، سب کے پاس وہی تلوار، وہی نیزے اور بھالے، یہی چیزیں تھیں۔ اور کوفہ کی آبادی تقریباً 33,000 ہے، چاہتے تو ایک ایک تھپڑ مار کر کے 18,000 کو بھگا دیتے، مگر سب کے سب بدل جاتے ہیں۔ اور مسلم بن عقیل کو بے وفائی کا یہ صلہ ملتا ہے کہ پھر وہ ام ہانی کے گھر میں چھپنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ بالآخر مسلم بن عقیل کو بھی بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا جاتا ہے اور پورے کوفہ کے اندر ان کو کوئی بچانے والا نہیں ملتا ہے۔ بھاگتے ہیں ادھر ادھر، کوئی بچانے والا نہیں ملتا ہے اور انہیں قتل کر دیا جاتا ہے۔ ادھر سے حسین رضی اللہ عنہ اور ان کا قافلہ نکلتا ہے۔ راستے میں بھی 12-14 قبائل کے پاس آپ رکتے ہیں، 12-14 جگہوں پر رکتے ہیں۔ سب نے یہی مشورہ دیا۔ فرزدق شاعر بھی راستے میں ملتا ہے، انہوں نے بھی وہی مشورہ دیا۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ یہ ان کوفیوں کی طرف جا رہے ہیں جنہوں نے آج تک کوئی وفا نہیں کیا۔ حسین رضی اللہ عنہ بہرحال آگے بڑھتے رہتے ہیں، اور جب ان کو یہ خبر وہاں پوری طرح سے ملتی ہے کہ ہمارے بھائی مسلم بن عقیل کو قتل کیا جا چکا ہے، تو وہ مشورے کے مطابق، لوگوں کے کہنے کے مطابق اپنے رائے کو بدلنا چاہتے ہیں اور واپس ہونا چاہتے ہیں۔ مگر مسلم بن عقیل کے بھائیوں نے کہا ہمارا بھائی قتل ہوا ہے، ہم جائیں گے۔ حسین رضی اللہ عنہ مجبور ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں بھی آپ کا ساتھ تو نہیں چھوڑ سکتا۔ ظاہر سی بات ہے وہ کوفے والے نہیں تھے، حسین رضی اللہ عنہ نبی کے نواسے تھے، باوفا تھے، باشعار تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے تلے پرورش پائی ہے۔ نکلتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، یہاں تک کہ آپ جب پہنچتے ہیں کوفہ کے قریب میں، تو کوفہ کا لشکر عمرو بن سعد رضی اللہ عنہ کی سرکردگی میں ملتا ہے۔ عمرو بن سعد رضی اللہ عنہ بتلاتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے، آپ کو کسی طرح سے کوفہ میں نہیں بخشا جا سکتا ہے۔ حسین رضی اللہ عنہ بھی سارے حالات کو سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میری 3 شرط ہے، یا تو مجھے یہیں سے واپس چلے جانے دیجیے، یا تو مجھے اسلامی سرحدوں پر بھیج دیجیے جہاں کافروں سے لڑائی کرتا ہوا میں شہید ہو جاؤں گا۔ اسی طرح سے کہا یا تو تیسری شرط یہ ہے کہ مجھے یزید کے پاس بھیج دیجیے، جو فیصلہ کریں گے وہ خلیفہ ہیں، جو فیصلہ کریں گے مجھے منظور ہے۔ عمرو بن سعد رضی اللہ عنہ آپ کے رشتہ دار بھی ہیں۔ آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ کو راستہ دیا جاتا ہے، آپ یزید کے پاس چلے جائیے، ان کا جو فیصلہ ہوگا ہوگا۔ وہ
راستہ اختیار کرتے ہیں، جانے لگتے ہیں اور کئی منزلیں طے کرتے ہوئے آگے گزرتے رہتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں گے کوفہ کا راستہ بالکل الگ ہے اور دمشق کا راستہ یہ بالکل الگ ہے، ایک راستہ ہے۔ یہ سارے کربلا کے راستے سے ہوتے ہوئے وہاں جاتے ہیں اور کوفہ کا راستہ بالکل الگ جاتا ہے۔ دریائے دجلہ کے کنارے یہ شہر آباد ہے۔ آپ اس کوفہ کے راستے کو چھوڑ کر کے کئی میل 80-90 تقریباً میل آگے کربلا تک پہنچتے ہیں۔ اب یہ یہاں سے دیکھیں کہ ان کے ساتھ میں وہ 60 کوفی بھی موجود تھے حسین رضی اللہ عنہ کے، جو آپ کی حفاظت کے لیے گئے تھے اور لے کر کے آنے کے لیے، جن کے خطوط بھی تھے۔ حسین رضی اللہ عنہ نے خطوط بھی دکھائے کہ تم لوگوں نے یہ خطوط بھیجے ہیں، اس میں یہ خطوط ہیں، یہ نام ہیں۔ کہا کہ جب بھیجا تھا، اب ہم نہ خطوط کے ساتھ میں ہیں نہ آپ کے ساتھ میں۔ یہ 60 لوگ ہیں، یہی خرافی، یہی بدماش اور یہی فسادی، یہی فتنہ پرور لوگ ہیں کہ کربلا کے مقام پر سب سے پہلے یہ فتنہ پیدا کرتے ہیں کہ جو خطوط تھے ان خطوط کو سب سے پہلے جلا دیتے ہیں، کیونکہ یزید کے پاس جا رہے ہیں، خبر ملے گی کہ کن کن لوگوں نے بلایا ہے، کون کون مجرم ہیں اور بڑے بڑے مجرم کون کون لوگ ہیں۔ جب یہ چیز سامنے آتی ہے تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ پھر اس کے بعد حسین رضی اللہ عنہ سے لڑائی ہوتی ہے۔ وہاں پہ حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا جاتا ہے۔ کتنے لوگ تھے؟ یہاں بڑا لشکر ہے اور یہ کل ملا کر کے 70-72 لوگ ہیں، شہید کر دیا جاتا ہے، معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ زین العابدین بیمار ہیں، اس کی وجہ سے وہ بچ جاتے ہیں۔ ان کو لے کر کے جاتے ہیں، لوگوں کے رونے کی آواز سنتے ہیں، کہتے ہیں کہ خود ہی قتل کر کے خود ہی رو رہے ہیں، خود ہی قتل کیا اور خود ہی رو رہے ہیں۔ بہرحال یزید کے پاس سب کو بھیجا جاتا ہے اور حسین رضی اللہ عنہ کا سر بھیجا جاتا ہے۔ یزید دیکھ کر کے افسوس کرتے ہیں، روتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے اس کو اسی وجہ سے بھیجا تھا وہاں۔ اور پھر عزت کے ساتھ اس پورے جو لوگ بھی بچے ہوئے تھے ان کو وہاں سے بھیج دیا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں یزید کو کہنے والے کچھ بھی کہیں، مگر یہاں پر غلطی صرف یہ ہے کہ انہوں نے بغاوت کے لیے عبید اللہ بن زیاد کو بھیجا، مگر قتل کرنے والے جو ہیں وہ کوفی ہیں۔ آج تک رو رہے ہیں، سینہ پیٹ رہے ہیں، بدن کو چھلنی کر رہے ہیں، تلواروں سے اپنے بدن کو چھلنی کر رہے ہیں، چاقوؤں سے اپنا بدن کاٹتے ہیں اور طرح طرح کے خرافات کرتے ہیں، مگر اس سے ان کا جرم معاف ہونے والا نہیں ہے، بڑے مجرم ہیں۔ اور حسین رضی اللہ عنہ نواسہ رسول، جنت میں جوانوں کے سردار کے یہ لوگ قاتل ہیں۔ اب یزید کو آپ کتنا بڑا مجرم کہہ سکتے ہیں؟ بہرحال یہ آپ پہ فیصلہ ہے، مگر حقیقت یہی ہے۔ اس لیے کسی کو گالی دینے سے، کسی کو کی برائیاں بیان کرنے سے ہمارا کچھ بھی فائدہ نہیں ہونے والا ہے، نہ دنیا کا نہ آخرت کا۔ اس وجہ سے ہم اپنے دامن کو بچائیں اور بہرحال اس وقت کے بدترین لوگوں سے بھی ہم میں جو اچھے لوگ ہیں شاید ان کے برابر نہ ہوں،
وہ لوگ ہیں جنہوں نے صحابہ کرام کو دیکھا ہے، صحابہ کرام سے تربیت پائی ہے۔ یزید خود ان کے استاذ ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور بھی صحابہ کرام، خود معاویہ جو صحابی ہیں ان کے والد ہیں، ان کے زیر سایہ تربیت پائی ہے۔ کچھ بھی کہیں آپ کا کچھ فائدہ نہیں ہونے والا، اس لیے اپنی زبانوں کو بند رکھیں، صحابہ کرام کے لیے اپنے دل میں وسعت پیدا کریں، تابعین کی عزت کریں، اور ان اختلافات سے بچتے ہوئے ہم اور آپ اپنی زبانوں کو، اپنے دل کو اور اپنی عاقبت کو خراب نہ کریں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی حفاظت فرمائے، ایمان اور اسلام پر قائم رکھے۔